مسیح میں سب کی سلامتی کو ہلیلویا۔ سائن خدا کے کلام کی تعظیم کے لیے ہم کھڑے رہیں گے۔ حوالہ دیکھیں گے خدا کے مقدس کلام میں سے پالوس رسول کا خط کولوسیوں کی کلیسیا کے نام، دوسرا باب اور اس کی 11ویں اور 12ویں آیت خدا کے مقدس کلام میں سے ہم تلاوت کریں گے آج صبح۔ مقدس پالوس رسول کا خط اور اس کا دوسرا باب اور اس کی 11ویں اور 12ویں آیت۔ حوالہ مل گیا سب کو؟ نئے عہد نامہ میں سے پالوس رسول کا خط اور اس کا دوسرا باب اور دوسرے باب کی 11ویں اور 12ویں آیت۔ ان آیتوں کو آپ نے میرے ساتھ مل کر تلاوت کرنا ہے۔ اسی میں تمہارا ایسا ختنہ ہوا جو ہاتھ سے نہیں ہوتا، یعنی مسیح کا ختنہ، جس سے جسمانی بدن اتارا جاتا ہے اور اسی کے ساتھ بپتسمے میں دفن ہوئے اور اس میں خدا کی قوت پر ایمان لا کر جس نے اسے مردوں میں سے جلایا اس کے ساتھ جی بھی اٹھے۔ آمین۔ خدا کے پاک نام میں پڑھے اور سنے اور سمجھے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ آئیں اپنی آنکھوں کو بند کریں گے۔ خدا آسمانی باپ یسوع کے نام میں آج کے اس کلام کو خدا باپ ہمارے لیے آسان کرنا تاکہ ہم اسے بہتر طور پر سمجھ سکیں اور تیرے نام کو عزت اور جلال ملے۔ سب کے ساتھ ہو، بلیس کر اور برکت دے یسوع کے نام میں، آمین۔ آئے اپنی جگہ پر بیٹھیں گے، تشریف رکھیں۔ آپ جانتے ہیں کہ ہم بپتسموں کی سروس کرنے والے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں بپتسمے کے لیے تیار ہیں؟ بشری بران نے مجھے بتایا کہ 17 لوگ ہیں جنہوں نے اپنے نام لکھوائے۔ اتنی کہ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم سیکھیں اس بات کو کہ بپتسمہ کیا ہے اور پھر ختنہ کیا ہے۔ پرانے عہد نامے کے اندر ختنہ ہے، لیکن نئے عہد نامے کے اندر کیا ہے؟ پانی کا ہاں، ان دونوں باتوں پر آج ہم غور کریں گے، پرانے عہد نامے کے ختنے پر بھی اور پھر نئے عہد نامے کے بپتسمے پر بھی۔ پالوس رسول نے کولوسیوں کی کلیسیا کو یہ بات لکھی کہ اسی میں تمہارا ختنہ جو ہاتھ سے نہیں ہوا، اسی میں یعنی مسیح میں کولوسیوں کے ایماندار جو مسیح پر ایمان لے آئے تھے، جنہوں نے مسیح کو قبول کر لیا تھا، اب پرابلم یہاں وہاں یہ تھی، مسئلہ یہ چل رہا تھا کہ جو یہودی پاسٹر تھے یا یہودی رہنما تھے یا یہودی لوگ تھے، وہ یہ مسیحی ایمانداروں کو کہتے تھے کہ تم نے مسیح کو تو قبول کر لیا ہے، تم نے پانی کا بپتسمہ تو لے لیا ہے، لیکن تمہیں ختنہ کرانا بھی ضروری ہے۔ کیا ہے؟ ختنہ کرانا بھی۔ یہ مسئلہ اس وقت کولوسیوں کی کلیسیا کے اندر تھا اور یہودی رہنما وہاں کے لوگوں کو کہتے تھے کہ تم نے مسیح کو قبول کر لیا، پانی کا بپتسمہ لے لیا، لیکن ختنہ بھی ضروری ہے، ختنے کے بغیر نجات نہیں ہے۔ اسی بات کی دلیل جو ہے پالوس رسول نے انہیں دی، یہ ثبوت پیش کیا بڑے دلائل کے ساتھ کہ جب تم اس میں آ جاتے ہو، یعنی مسیح کو قبول کر لیتے ہو، تو پھر تمہارا جسمانی ختنہ کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ تو یہی تعلیم پالوس نے دی۔ آج صبح ہم اسی پر غور کریں گے کہ پالوس رسول کولوسیوں کی کلیسیا کو کیا سمجھانا چاہتا ہے اور آج کے ایمانداروں کو بھی۔ خدا کا کلام فرماتا ہے مسیحی ایمانداروں کا ختنہ باطنی ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ باطنی ہوتا ہے، لیکن ہاتھ سے کیا ہوا نہیں ہوتا۔ مسیحی ایمانداروں کا ختنہ باطنی ہوتا ہے، لیکن ہاتھ سے کیا ہوا نہیں ہوتا۔
یہ خطرہ خدا کے پاک روح کی قدرت سے ہوتا ہے جو آپ کے دل کو تبدیل کرتا ہے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ اب کلسیوں کی کلیسیا میں یہ مسئلہ تھا، وہ کہتے تھے نہیں، مسیح کو قبول کر لیا ہے، نجات پا لی ہے، پانی کا بپتسمہ لے لیا ہے، لیکن پرابلم یہ ہے کہ تمہیں ہاتھ سے جو کیا جاتا خطرہ ہے یہ بھی کروانا ضروری ہے۔ اس لیے آج ہمارا ٹاپک کیا ہے جی؟ ٹاپک کسی نے نہیں دیکھا کیا تھا جی؟ حقیقی خطرہ ہو، یس۔ تو اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ ٹاپک پر بھی غور کیا کریں۔ یہ جو بات پالوس نے لکھی ہے یہ بڑی غور طلب بات ہے کہ جب آپ مسیح میں آ جاتے ہیں، مسیح کو قبول کر لیتے ہیں، پانی کا بپتسمہ لے لیتے ہیں، پھر آپ کو کسی اور چیز کی ضرورت، مسیح کے کلام کی تعلیم کو فالو کریں، جو مسیح کہتا ہے اس پر چلے، یہ آپ کے لیے ہے۔ ہمیں کسی رسم میں، کسی رواج میں جانے کی ضرورت نہیں، بلکہ کلسیوں کی کلیسیا میں یہودی رہنما جو تھے وہ ان کو رسم و رواج میں ہی ڈالنا چاہتے تھے کہ ان رسموں کو کرو تو نجات پاؤ گے۔ پالوس نے کہا اس میں تمہارا ایسا خطرہ ہوا ہے جو جسمانی نہیں ہے، یہ روحانی ہے، جو تمہارے اندر کی تبدیلی ہے۔ تو بپتسمہ کیا کرتا ہے جی؟ ہاں، پاک روح کے وسیلہ سے، یعنی اس کے باطن میں نیا کام ہو جاتا ہے، باطن کو نیا بنایا جاتا ہے، جو مسیح خطرہ ہے، یہودی خطرہ نہیں، مسیح خطرہ، جس کو آپ واٹر بیپٹزم کہتے ہیں، یہ ہے وہ۔ اور دوسری چیز، پرانا جو خطرہ تھا، جسم کے ایک مخصوص حصے کو کاٹا جاتا تھا، لیکن مسیح میں نیا خطرہ پورے جسم کی تبدیلی ہے۔ کس کی ہے؟ پرانا خطرہ کیا ہے؟ جسم کا ایک مخصوص حصہ کاٹا جاتا ہے، لیکن پالوس لکھتا ہے جو نیا خطرہ ہے، جو مسیح میں خطرہ ہے، یہ جسم کا کوئی مخصوص حصہ اس سے کٹ نہیں کیا جاتا یا کاٹا نہیں جاتا، بلکہ یہ پورا بدن جب پانی میں ڈبو کر نکال دیا جاتا ہے تو بندہ نیا ہو جاتا ہے۔ ہاللیلویا۔ وہ کہتا ہے وہاں تو صرف جسم کا ایک مخصوص حصہ کاٹا جاتا ہے، لیکن یہاں جب پورا ہی بندہ پانی میں ڈبویا جاتا ہے، اس کا مطلب ہے اس کا پورا جسم شامل ہے۔ ہاللیلویا۔ کتنے لوگ ہیں جن کو سمجھ آ رہی ہے؟ سو خدا کا کلام فرماتا ہے، تیسری جو بات کو بتانا چاہتا ہے، وہ کہتا ہے پرانا خطرہ ابراہیم اور موسیٰ کی طرف سے تھا، لیکن نیا خطرہ مسیح کی طرف سے ہے۔ پرانا کیا ہے؟ کس کی طرف سے ہے؟ ہاں، کتنے لوگ جانتے ہیں اس بات کو؟ خطرے کا عہد کس کے ساتھ باندھا تھا جی؟ ہاں، پیدائش 17واں باب 11ویں آیت پڑھے ذرا جلدی سے۔ پیدائش 17 باب اور اس کی 11ویں آیت۔ اور تم اپنے بدن کی کھلڑی کا ختنہ کیا کرنا۔ ہاں، تم اپنے بدن کی کھلڑی کا کیا کرنا؟ ختنہ کیا کرنا، ختنہ کیا کرنا، کیا کرنا۔ اور یہ اس عہد کا نشان ہوگا جو میرے اور تمہارے درمیان ہے۔ تم اپنے بدن کی کیا کرنا؟ پالوس لکھتا ہے وہاں تو صرف اور صرف ایک مخصوص حصہ اتارا جاتا ہے بدن کی کھلڑی کا، اور یہ خدا نے ابراہیم اور پھر آگے موسیٰ سے کہا، اور یہ سلسلہ چلنے لگا، اور یہی تعلیم کلسیوں کی کلیسیا میں انہوں نے آ کر دینی شروع کی کہ ہاں بپتسمہ تو ٹھیک ہے، لو آپ نجات پاؤ، لیکن ختنہ بھی ضروری ہے۔ لیکن پالوس نے کہا جب آپ مسیح میں آ جاتے ہیں، جب آپ بپتسمہ لے لیتے ہیں، مسیح کو قبول کر لیتے ہیں، پھر آپ کو کسی ختنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اب تم شریعت کے متحد نہیں بلکہ فضل کے متحد ہو چکے ہیں۔ ہاللیلویا۔ تو وہ پھر فضل کا اور شریعت کو وہ دیکھتا ہے کہ فضل کیا کہتا ہے اور شریعت کیا کہتی ہے۔ تو اس لیے یہ باتیں ضروری ہیں۔ ہم ان دونوں خطروں یعنی جسمانی اور روحانی خطروں کو
اس طور سے دیکھ سکتے ہیں کہ جسمانی خطرہ جسم کے بیرونی حصے کو کاٹا جاتا، جبکہ روحانی خطرہ آپ کی باطنی تبدیلی کا سبب ہے۔ روحانی خطرہ کیا ہے؟ جسمانی کیا ہے؟ جسم کا حصہ کاٹنا۔ روحانی کیا ہے؟ آپ کے باطن کو پورے طور پر نیا بنانا۔ کتنے طور پر؟ اور یہ جو خطرہ تھا پرانے عہد نامے کا، یہ صرف اور صرف یہودیوں تک محدود تھا۔ کہ کن تک؟ یہودیوں تک۔ اگر کوئی یہودیت میں آتا تو شرط یہ تھی کہ خطرہ کروایا جائے، شرط یہ تھی کہ خطرہ۔ لیکن مسیح میں جو خطرہ ہے یہ صرف مخصوص نہیں ہے، اس کا دائرہ پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے، تاکہ جو کوئی ایمان لائے ہلاک نہ ہو، بلکہ ہر ایک شخص جو مسیح میں آنا چاہتا ہے یا مسیح کو قبول کرتا ہے، کسی بھی قوم کا، کسی بھی قبیلے کا ہو، وہ مسیح میں آ سکتا ہے، مسیح کو قبول کر سکتا ہے۔ یہ جو روحانی خطرہ ہے اس کا دائرہ پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے، ہر ایک شخص مسیح کو قبول کر سکتا ہے، مسیح پر ایمان لا کر، توبہ کر کے، بپتسمہ لے کر۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ ان دو چیزوں کو ہم سمجھیں، پرانے عہد نامے کا خطرہ اور نئے عہد نامے کا کیا؟ پانی کا بپتسمہ۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ تو یہ کلام واضح ہے کہ مسیح کو جب قبول کیا جاتا ہے تو کوئی بھی عورت ہو، کوئی بھی مرد ہو، جب وہ مسیح میں آ جاتا ہے، مسیح کو قبول کرتا ہے، تو پھر مسیح میں اس کا روحانی خطرہ ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ مسیح آپ کی سوچ کو، آپ کے خیال کو تبدیل کرتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے ہم نہ ہی بپتسمے کو سمجھیں، نہ ہی ہم خطرے کو سمجھیں۔ یہ بھی پرابلم ہے کرسچینٹی میں، نہ ہی وہ بپتسمے کو سمجھ پائے ہیں، نہ ہی وہ خطرے کو سمجھ پائے ہیں۔ اچھا، پرانا عہد نامہ بھی جب خطرے کی بات کرتا ہے تو دل کی تبدیلی کی بات کرتا ہے۔ کبھی کسی نے پڑھا اس بات کو؟ خدا جب خطرے کی بات کرے گا تو وہ صرف جسم کا حصہ کاٹنا نہیں، دل کی تبدیلی بھی مانگتا ہے۔ میں 3 حوالے آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، حوالے بہت ہیں لیکن ٹائم کو مد نظر رکھتے ہوئے پرانے عہد نامہ میں سے 3 ایسے حوالہ جات میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ آپ بائبل کھول کر رکھیں، پرانے عہد نامہ کی پہلی کتاب استثنا، پہلا جو حوالہ میں دوں گا آپ کو استثنا کی کتاب 10واں باب 16ویں ہے، پڑھیں گے ذرا۔ اس لیے اپنے دلوں کا خطرہ کرو۔ کس کا؟ دلوں کا خطرہ کرو۔ بات پر ذرا غور کریں۔ اس لیے اپنے دلوں کا خطرہ کرو اور آگے کو گردن کش نہ رہو۔ یس، اب غور کرو خدا کیا چاہتا ہے جی؟ خطرہ کس چیز کا؟ جو پال نے یہاں بات لکھی ہے وہ بھی دل کا ہی خطرہ ہے۔ خدا دلچسپی کس میں لیتا ہے؟ دوسرا ہوئے یا نہ ہوئے، یہاں ہونا چاہیے۔ خدا کیا چاہتا ہے؟ اس لیے اپنے دلوں کا خطرہ، اپنے دلوں کا خطرہ کرو اور آگے کو گردن کش نہ رہو۔ خداوند یہ چاہتا ہے کہ جب خطرہ ہو، پرانے عہد نامے کے لوگوں کے لیے تھا کہ جب خطرہ ہو تو پھر دل کی تبدیلی بھی ہو۔ یہ کوئی رسمی نہیں ہے، آج کے لوگوں کے لیے اگر بپتسمہ ہو تو پھر دل کی تبدیلی بھی ہو۔ ہاللیلویہ۔ ورنہ نہ خطرہ کرانے کا کوئی فائدہ، نہ ہی بپتسمہ لینے کا کوئی فائدہ۔ دوسرا حوالہ استثنا ہی کی کتاب ہے، 30واں باب ہے اور اس کی 6 آیت، 30 باب۔ اور خداوند تیرا خدا تیرے اور تیری اولاد کے دل کا خطرہ کرے گا۔ کس کی اولاد کا؟ اچھا، جب پرانے عہد نامہ میں پڑھیں گے نا، یہ تو صرف 3 حوالے ہیں، پرانے عہد نامہ میں پڑھیں گے تو وہ کہتا ہے خطرہ کس کا؟ تیرے دل کا، تیری اولاد کا بھی اور تیرا بھی، تاکہ تو خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان سے محبت رکھے، جیتا رہے۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ تو آپ کیسے پورے دل سے محبت رکھ سکیں گے؟
جی اچھا ہم رسمی ہیں. ہم کون ہیں؟ ہم رسمی ہیں. خدا دل کا خطرہ چاہتا ہے. کس کا؟ ہاں عہد نیا ہو یا پرانا، خطرہ کس کا؟ دل کا. غور کریں، بائبل پڑھے غور سے. وہ دل کا خطرہ چاہتا ہے. وہ کہتا ہے تیری اولاد کا بھی. کیوں؟ تاکہ تم پورے دل سے خدا کی کیا کر سکے؟ جی خدا سے محبت کر سکے، اس کی عبادت اور پرستش کر سکے. کس لیے؟ اگر دل کا خطرہ ہوگا تو ہی آپ کر سکیں گے، ورنہ نہیں. جس کے دل کا خطرہ نہیں ہوا، یعنی دل تبدیل نہیں ہوا، زندگی چینج نہیں ہوئی، وہ سنڈے کے سنڈے چرچ تو آتا ہے لیکن اس کی عبادت رسمی ہے. اس کی عبادت ہاں رسمی ہے. یہ جو ہمارے اوپر فرض ہے نا کہ ہمیں سنڈے جانا چاہیے، ہاں بالکل جانا چاہیے، یاد کر کے تو سبت کے دن کو پاک ماننا. لیکن اگر تیرے دل کا خطرہ ہے تو پھر تیری عبادت روحانی ہے، ورنہ کیا ہے؟ وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے جسم سے ایک اعضاء کاٹ دیا جاتا ہے، جسمانی ہے. ہاللیلویا. بڑے خاموش ہو گئے. ہاللیلویا. ذرا ہاتھوں کو اٹھا کر کہیں گے ہاللیلویا. تیسرا حوالہ یرمیہ کی کتاب 4 باب 4 آیت پڑھیں گے ذرا سے. اے یہودا کے لوگوں اور یروشلم کے باشندوں، خداوند کے لیے اپنا ختنہ کرواؤ. ہاں اپنے دل کا ختنہ کرو. کس کا کرو؟ دل کا ختنہ. ہاں یہ دل کو ہائی لائٹ کر دیں ذرا. کس کا ختنہ؟ دل کا ختنہ. اور پالوس نے لکھا تمہارا اس میں جو ختنہ ہوا ہے وہ جسم کا اعضاء نہیں اتارا گیا بلکہ تمہارا باطنی اور دل کا ہوا ہے. اور ہاللیلویا کہہ سکتے ہو؟ ہاللیلویا. جی اس آیت کو پورا کریں گے. کہ تمہاری بدعمالی کے باعث سے میرا قہر آگ کی مانند شعلہ زن ہو. یس. اور ایسا بڑھے کہ کوئی بجھا نہ سکے. ہاں اگر دل کا خطرہ نہیں ہوا، تبدیلی نہیں آئی، بپتسمہ رہن تو بعد بھی تو پھر آگ بھڑک جانی گی. کلام کہتا ہے آگ کیا ہوگی؟ ہاں شعلہ زن. آگ بھڑکے گی اور پھر کوئی بجھا نہ سکے گا. اور پھر لوگ کو کہیں گے جی اصل نے توبہ بھی کی تھی. بڑے لوگ ہیں جو دلائل پیش کرتے ہیں کہ توبہ بھی کی تھی، بپتسمہ بھی لیا ہے، لیکن پھر بھی پتہ نہیں ساڑھے نہ کیوں. اس کا مطلب ہے رسمی ہے. کیا ہے؟ رسمی ہے. آگ کیوں بڑھتی ہے؟ رسمی ہے. خداوند کیا چاہتا ہے؟ اے یہودا کے لوگوں اور یروشلم کے باشندوں، خداوند کے لیے اپنا ختنہ کرواؤ. ہاں اپنے دل کا. تو عہد پرانا ہو یا نیا ہو، ختنہ ہو یا بپتسمہ ہو، خدا مانگتا کیا ہے؟ زور سے بولو، زور سے بولو. کیا مانگتا ہے؟ ہاں باطن کی تبدیلی. یہودی لوگ ختنہ کروا لیتے تھے لیکن باطن تبدیل. آج بھی مسیح لوگ بپتسمہ لے لیتے ہیں لیکن باطن تبدیل نہیں ہوتا. تو خدا کیا چاہتا ہے؟ جی خدا کیا چاہتا ہے؟ آپ بولو تو صحیح. جی باطن. ہاں باطن کا تبدیل ہونا یہ بڑا ضروری ہے. اور اگر باطن تبدیل نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب ہے باتیں کیا ہیں؟ رسمی ہیں. وہ تو پھر کرنی ہے، کرتے آ رہے ہیں اور پھر آگے بھی کرتے رہیں گے. لیکن اگر دل نہیں بدلا، زندگی چینج نہیں ہوئی، تو اس کا مطلب ہے کہ پھر بپتسمے نے کام نہیں کیا. ہاللیلویا. ہاللیلویا. ذرا زور سے کہیں گے ہاللیلویا. یسوع مسیح میں اس نئے خطرے کا تجربہ جو کر لیتا ہے، اس بات کو یاد رکھیے گا. یسوع مسیح میں اس نئے خطرے کا تجربہ یعنی بپتسمے کا تجربہ جو کر لیتا ہے، اسے جسمانی خطرہ کروانے کی ضرورت نہیں ہے. پالوس رسول لکھتے ہیں فلپیوں 3 باب اور اس کی 3 آیت میں، کیونکہ مخدوم تو ہم ہیں جو خدا کی روح کی ہدایت سے عبادت کرتے ہیں اور مسیح یسوع پر فخر کرتے ہیں اور جسم پر بھروسہ نہیں کرتے.
जिस्म पर भरोसा। पौलुस लिखता है मखदूम कौन है? वो कहता है हम हैं जो खुदा के रूह की हदायत से क्या करते हैं। अच्छा, मखदूम का मतलब पता क्या है? मखदूम का मतलब है कि जिसका खतरा हुआ हो, जिसका खतरा हुआ हो। अभी तक आप खतरे के बारे में क्या समझे जी? पौलुस ने यहाँ जो बात की उसने खतरे के बारे में नहीं, उसने पानी के बपतिस्मे के बारे में बात की। कहता है मखदूम तो हम हैं। कौन? जो खुदा के रूह की हदायत से इबादत करते हैं। तो खुदा के रूह की हदायत से इबादत कौन करता है? जो मसीह को कबूल करता, तौबा करता, बपतिस्मा लेता, निजात पाता, खुदा का पाक रूह उस पर ठहरता है, और जब पाक रूह उस पर ठहरता है तो फिर वो रूह से इबादत करता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए उसने कहा कि मखदूम तो हम हैं जो खुदा के रूह की हदायत से क्या करते हैं? इबादत करते हैं। और फिर कहता कि हम किसी चीज पर फख्र नहीं करते, जिस्म पर तो बिल्कुल नहीं करते। क्यों नहीं करते? हम खुदा के रूह पर भरोसा करते हैं जिसने हमारे बातों को तब्दील किया। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। बपतिस्मा करता क्या है? रूहानी बपतिस्मा आपकी जिंदगी में करेगा क्या? मसीही ईमानदार को, जो मसीह पर ईमान ले आता है, यानी पुराने आदम से निकाल कर नए आदम यानी आदम सानी या इब्ने आदम के साथ जोड़ देता है। बपतिस्मा क्या करता है? पुराने आदम से यानी पुराने इंसान से, पुराने कामों से, उनकी सारी रविशों से निकालता और आपको मसीह के साथ क्या करता है? जोड़ देता है। आप मसीह में शामिल हो जाते हैं। बपतिस्मा ये करता है। और फिर रोमियो उसका 6वां बाब और उसकी 6ठी आयत पढ़ेंगे जरा इसको। चुनाचा हम जानते हैं कि हमारी पुरानी इंसानियत उसके साथ इसलिए मसलूक की गई कि गुनाह का बदन बेकार हो जाए, ताकि हम आगे को गुनाह की गुलामी में ना रहें। यस, पुरानी इंसानियत उसके साथ मसलूक किस लिए की गई? ताकि हमारा गुनाह का बदन बेकार हो जाए, ताकि हम आइंदा को गुनाह में जिंदगी, अगर किसी शख्स ने मसीह को कबूल कर लिया है, मसीह में शामिल हो गया है, जिंदगी मसीह को दे दी है, बपतिस्मा ले लिया है, निजात पा गया है, तो फिर पौलुस लिखता है 6ठे बाब की 6ठी आयत में, हमारी पुरानी इंसानियत जो तौबा करने से पहले थी, बपतिस्मा लेने से पहले थी, निजात पाने से पहले थी, सारी पुरानी इंसानियत यीशु मसीह के साथ सलीब पर क्या कर दी गई? जोर से बोलो, क्या कर दी गई? मसलूब कर दी गई। वजह क्या थी? वजह ये है मसलूब करने की, ताकि हम आइंदा को गुनाह में जिंदगी, जोर से बोले, गुनाह में जिंदगी ना गुजारें। हालेलुया। तो पुरानी इंसानियत क्यों मसलूब की गई? ताकि गुनाह का बदन, अगर कोई शख्स बपतिस्मा पाकर भी गुनाह करता है तो ये खतरनाक बात है। कलाम में लिखा है जिंदा खुदा के हाथों में पड़ना औलनाक बात है, यानी डेंजरस है। आप जिंदा खुदा के हाथ में आ तो गए तौबा करके, लेकिन काम छठे नहीं, काम तेरे पुराने नहीं, तो ऐसे बपतिस्मे का फायदा नहीं है। इसलिए गौर करें, पुरानी इंसानियत इसलिए मसलूब की गई ताकि गुनाह का बदन बेकार हो जाए। हालेलुया। तो फिर नतीजा क्या निकलता है? अहद पुराना हो या फिर अहद नया हो, खुदा क्या चाहता है? नतीजा क्या निकलता है जी? बातन की तब्दीली। किसकी? बपतिस्मा हो या खतना हो, तब्दीली किसकी? जोर से बोलो, बातन की, यानी आपके दिल की, आपकी सोच की, आपके ख्याल की। इसलिए पौलुस ने लिखा कि उसी में तुम्हारा ऐसा खतना हुआ है जो हाथ से नहीं, यानी मसीह का खतना जिससे जिस्मानी बदन उतारा जाता है, हमारा नहीं उतारा गया। हमने मसीह को कबूल किया और हमने निजात को हासिल किया।
हालेलुया, हालेलुया। ذرا زور سے کہیں گے हालेलुया, ہاتھوں کو اٹھا کر کہیں گے हालेलुया۔ جسمانی خطرہ بیرونی تبدیلی ہے، لیکن روحانی خطرہ اندرونی تبدیلی ہے۔ اور جو مسیح میں خطرہ ہوتا ہے یہ روحانی ہوتا ہے، اور یہ روحانی خطرہ ہمارے اندر کو تبدیل کرتا ہے، نہ کہ باہر کو۔ تبدیلی کہاں سے آتی ہے جی؟ تبدیلی کہاں سے آتی ہے؟ اندر سے آتی ہے۔ ہلیلویا، اندر سے باہر کی طرف آتی ہے، اندر سے باہر کی طرف۔ اور جب یہ اندر سے باہر کی طرف آتی ہے تو پھر لوگ آپ کے کاموں کو دیکھتے ہیں، لوگ آپ کے کاموں کو دیکھتے ہیں اور پھر کہتے ہیں نہیں اس میں تبدیلی آئی ہے، اس میں تبدیلی ایک پہلا ہے جدہ نہیں سی وہ تبدیل ہو جائے۔ ہلیلویا۔ تو تبدیلی کہاں سے آئی؟ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، یہ جو باطنی تبدیلی ہے باہروں اندر نہیں جانتی، اندروں باہر آتی ہے۔ کہاں سے؟ اندر سے باہر۔ جب آپ خدا کے پاک روح کو ریسیو کرتے ہیں توبہ کرنے کے بعد، روح القدس اندر آ جاتا ہے تو پھر باطنی تبدیلی کہاں سے ہوتی ہے جی؟ اندروں۔ کتوں؟ اندر سے باہر کی طرف آئے گی۔ آمین، ہلیلویا، ہلیلویا۔ تو یہاں پر پالوس رسول لکھتے ہیں کہ جسمانی اور روحانی خطرے کا فرق یہ ہے کہ جسمانی خطرہ ظاہری نشان ہے، لیکن روحانی خطرہ روحانی سائن ہے، یعنی وہ آپ کو اندر سے تبدیل کرتا ہے اور زندگیاں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ ہلیلویا، ہلیلویا، ہلیلویا۔ ایک شخص مجھے ملا، وہ انہوں پیڑ دی عادت سی بپتسمہ نے لیا، تو میں نے اس کو بولا، میں نے کہا بھائی آپ نے بپتسمہ لیا، اپنا آپ لیا، خدا ناراض ہوتا ہے کیونکہ آپ نے نجات پائی۔ کہنے نہیں بھائی صاحب میں پیتا نہیں، یہ دوائی کے طور پہ۔ تو میں کہا دوائی کے طور پہ تو بھائی جا کے ڈاکٹر کو دوائی لگا لیتے۔ لوگ باز نہیں آتے، لوگ باز پرانی انسانیت نہیں چھوڑتے۔ جنالی میں کہ دوائی کے طور پہ ڈاکٹر نے نصیحت زندہ خدا کے ہاتھوں میں پڑھنا، جب وہ پکڑے گا تو کوئی پادری آپ کو چھڑا نہیں سکے گا، اس بات کو یاد رکھیے گا۔ دواؤں پھر کام نہیں دے کرتی ہیں جو خدا پڑھے تھے۔ ہاں شیطان پڑھے تھے دوا فوراً کام کرتی ہے، لیکن اگر خدا پڑھے تو پھر دوا کام نہیں کرتی ہے، گال یاد رکھیں۔ خدا پڑھ لیتا ہے بندے میں، تو جو خدا پڑھتا ہے نا پادری چھڑا نہیں سکتا۔ اس لیے اپنی زندگی پر غور کریں، پرانی انسانیت کیوں مسلوب کی گئی۔ میں آپ کو ڈرا نہیں رہا، میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں۔ میں دیکھو بتا کہ پاسٹر صاحب ڈرا رہے ہیں، میں ڈراتا نہیں ہوں، کلام پڑھ کے دیکھ لیں آپ، بہت سارے ایسے حوالے ہیں۔ خدا جب پکڑتا ہے بندے کو پھر نہیں چھڑتا، پھر بندہ پاوے توبہ تے معافیاں تے تلافیاں بھی کرتا رہے۔ خدا کہتا ہے جدوں میں تینوں ٹائم دیتا سی تو ادوں توبہ نہیں کیتی، نجات نہیں پائی، اگر پا گئے تے پرانے کام تو نہیں چھٹے۔ جب آپ پرانے کام کر رہے ہوتے ہیں نا نجات پانے کے بعد بھی، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو دھوکہ دیا۔ خدا کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ بندے ایمی کہتے ہیں کہ خدا ہمیں دھوکہ دیتا ہے، خدا کو کوئی دھوکہ دے سکتا ہے؟ خدا کو کوئی بندہ دھوکہ نہیں دے سکتا۔ خدا تو آپ کے دلوں اور گردوں کو جانچتا ہے۔ ہلیلویا کہہ سکتے ہو؟ ذرا زور سے کہیں گے ہلیلویا، ہاتھوں کو اٹھا کر کہیں گے ہلیلویا۔ ہمارے کرسچن لوگ پتہ کیسے ہیں؟ ایک دفعہ میں نے مچھلی کی مثال دی تھی، کس کس کو یاد ہے؟ یاد ہے نا آپ کو؟ ہاں، کہ پاسا چلا کے توبہ کرنی ہے، پاسا چلا کے توبہ کرنی ہے۔ وہ تالاب تھا، تالاب میں مینڈک اور مچھلی تھی، مچھلی نمی آلے جوان ہوئی، مینڈک ان بار بار کے توبہ کر لے، کدی نہیں حالے ٹائم نہیں، حالے کر لیں گے توبہ بھی، توبہ دی کیڑی حالے ایڈی کیڑی جلدی کر لیں گے توبہ۔ ایک دن شکاری آیا، انہیں کنڈی پائی، مچھلی ڈائریکٹ ہی کنڈی کے پاس، انہیں کنڈی چکی، سیدھا کر لیا، اپنی بیگم کے اندر پر یہ لوگ کے دانا چنگا لگ گیا ہے تو مسالہ تیار کر، حالے میں نا سین دے وچ بینچ رکھ کے انہوں صاف کر رہے ہیں، حالے میں ایک ہی پاسا چلیا سی، مچھی حالے زندہ سی، ساہ ہے سی مچھی۔ طوفان آ گیا، بارش شروع ہو گئی تیری، جب چکھڑ چلیا بارش شروع ہوئی، مچھی اتنے ہی چھڑ کے نس گئی ٹیبل تے، بینچ جیا سی، طوفان چل رہا سی، ایک دم نالی ڈیری تے نالی بارش آئی، بڑا خطرناک عمل ہوتا ہے، پنڈ دے بندیاں نوں پتہ ہے، جدوں نیک چلے تے جب بارش آ جائے نا تے
بنیاں ایک دم چکیاں نہیں جاتی کوئی انجی کوئی ہوتے نہ بھی ہوئے چھٹ گیا اندر باڑ گیا پانی ایک دم پانی بھریا مچھی جو ڈگی تھلے جو پانی ملتا ہے ایک دم انہوں زندگی مل جاتی وہ کدھر نا ریڑھ دی پانی دے نال ہی پتہ جب بارش پیندی ہے تو پانی چڑھ جاتا نا تو پھر آشا لے جاتا نا وہ کدھر ریڑھ دی نا دوبارہ اسی نالے جا کے ڈگ گئی تے مینڈک ملتا سی کہ تے مینڈک انہوں کہتا ہے بھੈਣ ہوں ہی توبہ کر لے کہندی ہے نہیں میں ہوں کر لاں گی ہن کر لاں گی انہیں کیا لے پاسا چلا کے توبہ کی تے پھر کی تے کئی لوگ نے جب تک پاسا نہ چلیا جائے کہنے توبہ نہیں کرنی تے جب پاسا چل دیتا ہے تے پھر کہنے کے نہیں ہوں توبہ کرنی ہے شکر ہے خدا نے موت جو کٹ کے لے آتا ہوں کرنی چاہیے ہن تے جے پاسا چلا کے کی تے پھر کی یہ شارٹ کر کے تھوڑا میں دسی بڑے لوگ نے پاسا چلا لیندے نے پھر بعد کہنے کے نہیں پاسا فون کر لاں ہن اس تو پہلا کہ پاسا چل دے تے پھر تسی آؤ صحت تندرستی دے وچ ہی آجو زیادہ اچھا ہے ہاللویا ہاللویا ذرا زور سے کہیں گے ہاللویا اس لیے کرسچن لائف جو ہے یہ پریکٹیکل لائف ہے اس لیے ضروری ہے کہ آپ کیا کریں خداوند کو ابھی ہم نے 11ویں آیت پر غور کیا اب ہم دوسری آیت پر غور کریں گے 12ویں آیت پر آئے ذرا دیکھیں اس کو کلوسی دوسرے باب کی 12ویں آیت اور اسی کے ساتھ بپتسمے میں دفن ہوئے اور اس میں خدا کی قوت پر ایمان لا کر جس نے اسے مردوں میں سے جلایا اس کے ساتھ جی بھی اٹھے سو پالوس رسول یہاں پر لکھتا ہے کہ دل کا جو خطرہ ہے اس کا جو عمل ہے وہ باطنی ہے کیا ہے باطنی تبدیلی ہے وہ ہے پانی کا بپتسمہ اسی میں تمہارا ایسا بپتسمہ ہوا ہے کس میں مسیح میں 12ویں آیت بتاتی ہے کہ تم اس کے ساتھ بپتسمے میں کیا ہوئے جی بپتسمے میں دفن ہوئے اچھا جو بپتسمے کا لفظی معنی ہے نا وہ ڈبو کر نکالنا ہے کیا نکالنا ہے ڈبو کر کسی شہر چنگی طرح ڈبو کے نا ڈبی دبا کے پھر باہر کرنا یہ بپتسمے کا لفظی معنی ہے آپ اس کو ریسرچ کر سکتے ہیں یہ جو پانی کا بپتسمہ اس کے میننگ ہے کسی شہر ہوں ڈبو کے کسی نے ڈبٹین رنگ کر دے ویکھے بھائی ڈابڑے چپا کے ڈبٹا رنگ کر رہے ہوں وہی پوری کوشش ہوتی ہے ڈنڈا وہ ہاتھ ہوتا ہے ڈبٹا کدھر رہ نہ جائے وائن جب ہوتا ہی رہتا ہے کرتا ہے نا پھر ایک بار یہ چک کے ویکھے گا پھر وہ دوبارہ چھڑے گا پھر روپے ہوئے گا چنگی طرح کہ رنگ کی ہوئے جی رنگ پورا چڑھے ڈبٹا کدھر رہ نہ جائے بپتسمے کا بھی یہی مطلب ہے چنگی طرح پیوں کے کڑنا اس کا مطلب ہے ڈبکی دینا کیا دینا ہاں چھٹا نہیں ڈبکی دینا ہے بپتسمے کا لفظی میننگ ہے ڈبو کر کسی چیز کو باہر نکالنا ہاللویا تو پالوس لکھتا ہے تم مسیح کے ساتھ بپتسمے میں دفن ہوئے جب کوئی شخص پانی میں جاتا ہے نیچے جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے مسیح کے ساتھ کیا ہوتا ہے جی مسیح کے ساتھ لیکن جب وہ پانی سے باہر آتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے وہ مسیح کے ساتھ جی اٹھتا ہے مسیح کے ساتھ نئی زندگی میں باتوں کی تبدیلی کے ساتھ وہ جی اٹھتا ہے ہاللویا تو پانی کا بپتسمہ دو ہی تو ساکرامنٹ مسیح نے کہتے کیا ایک میری یادگاری کے لیے کیا تھا وہ ہولی کمیونین پاک شراکت اور دوسرا بپتسمہ آپشن نہیں ہے بپتسمہ پانی کا بپتسمہ آپشن نہیں ہے حکم ہے کبھی کسی نے متی کی انجیل 28واں باب 18ویں اور 19ویں آیت پڑھی بپتسمہ حکم ہے آپشن نہیں ہے کہ آپ لیں یا نہ لیں یہ آپشنل نہیں ہے حکم ہے یہ لینا ہی لینا ہے حوالہ پڑھ کے دیکھ لو آپ متی کی انجیل 28واں باب 18ویں اور 19ویں آیت پڑھیں گے
यीशु ने पास आकर उनसे बातें की और कहा, यह आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है। यस, बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रोह कुद्दूस के नाम से बपतिस्मा दो। यस, और उनको ये तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया, और देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। आमीन, हालेलुया। तो ये क्या है? यहाँ तो हुक्म है, ऑप्शन नहीं है कि कोई लवे या ना लवे, ना, हुक्म है, ये लेना है, ये करना पड़ेगा। और जब आप बपतिस्मा लेते हैं, आप उसी की क़यामत में शरीक होते हैं, आप उसी के मुर्दों में से जी उठने में शरीक होते हैं। जैसे उसी दफन किया गया, वैसे ही हमारी पुरानी की इंसानियत जब आप गोता लेते हैं तो उसमें दफन की जाती है। जैसे उसी तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, जब आप पानी से बाहर आते हैं तो फिर एक नया मखलूक, नया इंसान बनकर बाहर आते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो बपतिस्मा क्या है? पुरानी की इंसानियत को पानी में छोड़कर नया इंसान बाहर आता है। आमीन। जैसे मसीह मुर्दों में से जी उठा, वैसे ही एक इंसान अपनी पुरानी जिंदगी को दफन करके मसीह में जब उसके दिल का खतना होता है और वो मसीह में बपतिस्मा पाकर पानी से ऊपर आता है, तो उन मुर्दों में से, यानी पुरानी जिंदगी में से, उन सारे कामों में से बाहर आकर नए तौर से अपनी जिंदगी की शुरुआत करता है। हालेलुया, हालेलुया। आपको पता है एक ईमानदार का ज़ाहिरी निशान क्या है? पुराने अहदनामे में ईमानदार का ज़ाहिरी निशान खतना था, लेकिन वो दिल से खुदा के फिर भी ताबेदारी या वफादार नहीं होते थे। आज के ईमानदार का निशान क्या है? आज के ईमानदार का निशान पानी का बपतिस्मा है, जो एलानिया कहता है, मैं यीशु मसीह को कबूल करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। जरा जोर से कहेंगे हालेलुया, हाथों को उठा कर कहेंगे हालेलुया। ऐसा शख्स जो मसीह को एलानिया कबूल करता है, जब वो मसीह को कबूल कर लेता है तो फिर इससे एक और शर्त दिया जाता है। वो क्या है? वो फिर पाकीशाह में शरीक हो सकता है, यानी होली कम्युनियन में। हालेलुया। मसीह के बदन में और खून में वो शख्स शरीक हो सकता है। आमीन, हालेलुया। अब सवाल ये है कि खतना हो या बपतिस्मा हो, दोनों ही हमने देखा, कौन सी तब्दीली? बादनी या फिर दिल की तब्दीली। अच्छा, बपतिस्मा जो है ये गुनाहों का इकरार है। क्या है? गुनाहों का तौबा का अमल है, गुनाहों का इकरार है। उसके बाद आप उसी में शामिल होते हैं। ये क्रिश्चियन लाइफ है, ये तरतीब है। लेकिन बहुत सारी हमारी कलीसियाएं हैं जो पानी का बपतिस्मा छोटे बच्चों को दे देती है। छोटे बच्चों को दे देते हैं, छोटे बच्चों को। क्या उनको पता है मैं कौन हूं? बपतिस्मा तो दिल की तब्दीली है। बपतिस्मा क्या है? दिल की तब्दीली है। तो फिर छोटे बच्चे का दिल कैसे तब्दील होगा? उसकी सोच कैसे तब्दील हो सकती है? बहुत सारी हमारी कलीसियाएं हैं जो बच्चों को ही बैप्टिज्म दे देती है। लेकिन बाइबल कहती है बपतिस्मा क्या है? गुनाहों का इकरार है। बपतिस्मा क्या है? बातनी तब्दीली है। बपतिस्मा क्या है? नई जिंदगी है। लेकिन वो तो भी बच्चा है, आप कैसे उसको बपतिस्मा दे सकते हैं? गौर करें, बपतिस्मा बातन की तब्दीली होता है। आपका दिल का चेंज हो जाना, सोच का तब्दील हो जाना, ये बैप्टिज्म है। आप एलानिया यीशु को इकरार करते हैं। एक बच्चे को जब बपतिस्मा दिया जाता है, छोटे को, तो माँ बाप उस बच्चे के बेहाव पर खड़े होते हैं। जब बपतिस्मा हो रहा होता है तो माँ बाप बच्चे के बेहाव पर खड़े होते हैं। जी, इसकी रूहानी तरक्की की जिम्मेदारी इसका बाप और माँ लेते हैं, बाप और। लेकिन बपतिस्मे में ऐसा नहीं है। बपतिस्मे में ऐसा
آپ غور کریں بپتسمے میں کیا ہے. بپتسمے میں جب ایک بالغ لڑکا یا لڑکی یسوع کو قبول کرتا ہے تو وہ اعلانیہ اقرار کرتا ہے میں خود یسوع کے کفارے پر ایمان لا کر اپنی زندگی یسوع کو دیتا یا دیتی. بچوں کا بپتسمہ بائبل میں نہیں ہے. بپتسمے کا مطلب تو جانے, لفظی مطلب نکالیں, دیکھیں اس کو. بیپتزم کا مطلب ہے اپنے گناہ کا اقرار کر کے اپنے باطن کو تبدیل کرنا. ہاللیلویا. آئے زوردار تالیاں بجائیں خدا کے جلال کے لیے. تو اس لیے آپ کو پتا کہ جب بچوں کو پاک شناخت کے لیے تیار کرنا ہوتا ہے تو اس کا کیا کروایا جاتا ہے؟ جی ایسے کام ہوتا ہے نا, کیوں کرواتے ہیں؟ وجہ اس کام کیوں کرایا جاتا ہے؟ توبہ کا عمل کیوں گناہوں کا اقرار, وجہ جی اس لیے جب بیٹا یا بیٹی بڑے ہوں ان کو سمجھ آئے کہ who is Jesus, کہ یسوع کون ہے اور اس نے میرے لیے کیا کیا ہے. بچہ تو چھوٹا ہوتا ہے, اس کو کیا پتا میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے. وہ تو ماں باپ ذمہ داری لے رہے ہوتے ہیں. بعض میں ماں باپ ذمہ داری نبھا دیتے ہیں, بعض میں نہیں بھی نبھاتے. لیکن جب ایک شخص نوجوان بیٹا یا بیٹی بڑا ہوتا ہے اور وہ خود اقرار کرتا ہے کہ یسوع میرا نجات دہندہ ہے, پھر یہ گل بکری دیجیے. ہاللیلویا ہاللیلویا. اب میں بپتسمے کے حوالے سے چند ایک حوالہ جات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. بپتسمہ کیا ہے؟ آپشن نہیں ہے, حکم ہے. کیا ہے؟ حکم ہے. جو ہم نے پڑھا متی کی انجیل 28ویں باب کی 18ویں اور 19ویں آیت. سیکنڈ مرکز کی انجیل 16واں باب 16ویں آیت, جلدی سے پڑھیں. جو ایمان لائے اور بپتسمہ لے وہ نجات پائے گا, اور جو ایمان نہ لائے وہ مشرک ٹھہرایا. اچھا حوالے نوٹ کریں, کل جا کے بھی پڑھیں. حوالے نوٹ کریں, یہ بائبل مقدس کی تعلیم ہے. حوالہ جات نوٹ کریں, گھر جا کر پڑھیں. جو ایمان, تم سے بولو جو ایمان. مرکز کی انجیل 16واں باب 16ویں آیت, جو ایمان لائے اور لکھا ہے اور بپتسمہ وہ نجات پائے گا. جو ایمان لائے اور بپتسمہ لے, یہ بائبل کی گال ہے, وہ نجات پائے گا. اور یسوع نے یہ خود کہا تھا. آمین ہاللیلویا. تو نجات کون پا سکتا ہے؟ جی جس نے ابھی تک بپتسمہ نہیں لیا, اس کا مطلب ہے اس نے ایمان بھی نہیں رکھا یسوع مسیح پر. جو ایمان لائے لکھے اور بپتسمہ لے, وہ بندہ نجات پائے گا. ایمان کی کتاب 8واں باب 35, 36 اور 37 آیت. نوٹ میں نے یہ دیا ہے یہاں پر, ایماندار کو جلدی بپتسمہ لینے کی خواہش کرنی چاہیے. ایماندار کو جلدی بپتسمہ لینے کی خواہش کرنی. حوالہ پڑھو. فلپس نے اپنی زبان کھول کر اسی نوشتہ سے شروع کیا اور اسے یسوع کی خوشخبری دی. اور راہ میں چلتے چلتے کسی پانی کی جگہ پر پہنچے. اوجا نے کہا دیکھ پانی موجود ہے, اب مجھے بپتسمہ لینے سے کون سی چیز روکتی ہے؟ بس فلپس نے کہا کہ اگر تو دل و جان سے ایمان لائے تو بپتسمہ لے سکتا ہے. اس نے جواب میں کہا میں ایمان لاتا ہوں کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے. آمین ہاللیلویا ہاللیلویا. فلپس نے یعنی مبشر نے خداوند یسوع مسیح کی خوشخبری ایک حبشی خواجہ کو سنائی. اور کلام کہتا ہے راہ میں چلتے چلتے جب انہوں نے پانی دیکھا تو ایماندار کی خواہش ہونی چاہیے کہ مینوں چھیتی نہ بپتسمہ دیتا جائے. یہ خواجہ کی زندگی سے ہم دیکھتے ہیں. اس نے کہا فلپس سے, اس نے کہا دیکھ پانی موجود ہے, رکھ کھڑے کیے جائیں. اور کلام کہتا ہے
फिलिप्पस ने उससे एक बात कही थी कि अगर तू बपतिस्मा लेना चाहता है तो पहले क्या काम है? अगर तू दिलो जान से ईमान लाए, अगर तू दिल से और अपनी जान से ईमान लाए तो पानी का बपतिस्मा ले सकता है। आमीन। वो कहता मैं ईमान ले आना यीशु खुदा का बेटा है। हालेलुया। कहता हूं बपतिस्मा दे। ईमानदार की ख्वाहिश होनी चाहिए कि लेट ना करो भाई साहब, मैनू छेती दो। हम ख्वाहिश ही नहीं करते मसीह में आने की। ये बाइबल की तालीम है। ईमानदार की ख्वाहिश होनी चाहिए कि मैं कलाम को जान गया हूं, मैं कलाम पढ़ता हूं, मैं वाकई अपनी जिंदगी मसीह को देना चाहता या चाहती हूं, मैनू बपतिस्मा दिता जाए। कोई एक भी होएगा ना, मैं उनको भी जाके दे दिया। फिलिप्पस ने एक शख्स को दिया था, ये एक ही था। हमने ज्यादा क्राउड नहीं देखा। हमने कहा जी मैं मौजूद हूं, तुम दे। और कलाम कहता है वो पानी में उतरे और फिलिप्पस ने उसको क्या दिया? बपतिस्मा दी। आमीन। हालेलुया। जब एक शख्स कलाम सुनता है, खुदा दिल खोलता है, तो उसे बपतिस्मा लेना चाहिए, रोकना नहीं चाहिए। इमाल 16वां बाब 14वीं और 15वीं है। जल्दी से पढ़ें, हवाले पढ़ेंगे फिर हम दुआ करेंगे। और थुआतीरा शहर की एक खुदापरस्त औरत लुदिया नाम गिरमिस बेचने वाली भी सुनती थी। उसका दिल खुदावंद ने खोला, उसका दिल खुदावंद ने खोला, दिल खुदावंद ने खोला ताकि पौलुस की बातों पर तवज्जो करे। यस। और जब उसने अपने घराने समेत बपतिस्मा ले लिया तो मिन्नत करके कहा कि अगर तुम मुझे खुदावंद की ईमानदार बंदी समझते हो तो चलकर मेरे घर में रहो। बस उसने हमें मजबूर किया। आमीन। हालेलुया। और करो बिजनेस वूमेन। कौन? हाँ, कारोबार करने वाली औरत किरमस बेचती थी। क्या बेचती थी? ये इसका बिजनेस था, किरमस बेचना। लेकिन ये पौलुस का कलाम सुन रही थी, पौलुस मैसेज दे रहा था। और जब इसने कलाम सुना तो बाइबल कहती है खुदा ने इसका दिल खोल दिया। खुदा ने इसका इन्हें आप भी ले आ लिया। लेकिन सारे घराने समेत बंदा, बच्चे, पता नहीं कितनी कुड़ियां कितने मुंडे होंगे, सारे ने बपतिस्मा लिया। और फिर मसीह में अपने आप को कहती है अगर तुम मुझे मसीह की ईमानदार बंदी समझते हो तो। ईमानदार को तो बनता बंदा, गिरजे आना बंदा ईमानदार नहीं जे बनता है। गल याद रखियो, ईमानदार वो तो बनता है जब यीशु ते ईमान ले आता है। हालेलुया। हालेलुया। अगर तो बंदा कहे मेरे 50 साल हो गए गिरजे जाते, तुम्हारे 50 साल जाया चले गए गिरजे जाते, अगर तुसी यीशु ते ईमान नहीं ले आता, तौबा नहीं की थी, बपतिस्मा नहीं लिया, निजात नहीं पाई। ईमानदार कब बनेंगे? जब आप ईमान के बानी कामल करने वाले यीशु पर ईमान लाएं। फाउंडर और चेयरमैन पता ईमान का कौन है? अब्रानियों का खत कहता है ईमान का बानी कौन है? यीशु है। कामल करने वाला कौन? यीशु है। उस पर ईमान लाओ। तो फाउंडर चेयरमैन कौन हुआ ईमान का? यीशु। हालेलुया। हालेलुया। चौथी बात बपतिस्मे के हवाले से, जो शख्स सुनता है और सुनकर कबूल करता है, जैसे कि इस औरत ने, जैसे कि फिलिप्पस ने, और फिर ईमान दूसरा बाब 41 में पढ़ेंगे 41 वर्ष। बस जिन लोगों ने उसका कलाम कबूल किया उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी रोज 3000 आदमियों के करीब उनमें मिल गए। जिन लोगों ने क्या सुना? आज बड़े लोग हैं कलाम सुनते हैं लेकिन बपतिस्मे के लिए एग्री। लेकिन जो कलाम आप सुन लेते हैं और अगर आप एग्री नहीं होते तो फिर ये खतरे की बात है, आपके लिए भी, आपके घराने के लिए भी खतरनाक बात है। कलाम कहता है बस जिन लोगों ने उसका कलाम कबूल किया उन्होंने बपतिस्मा लिया। और उसी रोज कितने आदमी? कितने? ये बाइबल मुकद्दस की सबसे बड़ी तादाद है कि 3000 लोगों ने एक ही दिन में यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा लिया। हालेलुया। हालेलुया। कितने लोगों ने? 3000 लोगों ने। 2-4 लोग नहीं, 3000 लोग। और पढ़े लिखे लोग, अनपढ़ भी नहीं, यहूदी
کٹر کلام سنا، کلام چوٹ لگا کے دل پر، اور جب چوٹ لگی تو انہوں نے کہا بھائیو ہم کیا کریں؟ انہوں نے کہا یسوع مسیح کے نام پر بپتسمہ کرو، آمین، یعنی انہوں کو قبول کرو۔ اور بپتسمے کا جو طریقہ کار ہے وہ ہے باپ، بیٹا اور روح القدس کے نام سے ہم پانی کا بپتسمہ کس طرح دیتے ہیں، یہ طریقہ کار۔ تو کون بپتسمہ لے سکتا ہے؟ جی بس 2-3 منٹ ہمارے پاس، جلدی سے بتائیں کون لے سکتا ہے؟ جو قبول کر لیتا ہے کلام کو۔ اس کا مطلب ہے کہ لوگ کلام کو قبول نہیں کرتے۔ جس شخص نے کلام کو قبول ہی نہیں کیا وہ شخص بپتسمے کے لیے کبھی ایگری نہیں ہوتا، اس بات کو یاد رکھیں۔ لیکن جس نے قبول کیا ہے وہ ایگری ہوتا ہے، کہتا ہے جی پھر بس جب خواجہ کو کہا اس نے کہا جی پانی موجود ہے، ان دیر نہ کریں، ان بھی دے دیں۔ ہاللیلویا۔ بپتسمے کا مطلب کیا ہے؟ غلطیوں 3 باب 27 آیت پڑھیں ذرا۔ اور تم سب جتنوں نے مسیح میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا، مسیح کو پہن لیا۔ بپتسمے کا مطلب کیا ہے؟ مسیح کو پہن لیا۔ آپ مسیح کو پہن لیتے ہیں، اور جب آپ مسیح کو پہن لیتے ہیں تو پھر آپ جمع جاتے ہیں، مسیح نظر آتا ہے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ بپتسمے کو اتنا لائٹ نہ لیں آپ، بپتسمہ مسیح کو پہننا ہے۔ آپ مسیح کو پہن لیتے ہیں جیسے کوئی بندہ کپڑے پہن لیتا ہے، ایسے بپتسمے کے وسیلہ سے غلطیوں 3:27 میں لکھا ہے اور تم سب جتنوں نے مسیح میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا، مسیح کو پہن لیا۔ تو بیپٹزم کیا کرتا ہے؟ آپ مسیح کو پہن لیتے ہیں۔ آمین، آمین۔ اور پھر چھٹی بات جو ہے، مسیح میں شامل تو کرتا ہی کرتا ہے، مسیح کے ساتھ دفن بھی کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ رومیوں 6 باب 3 اور 4 آیت پڑھیں گے، یہ آخری والا ہے، اس کے بعد ہم دعا کریں گے۔ ہرگز نہیں، ہم جو گناہ کے اعتبار سے مر گئے، جو 3 آیت سے پڑھیں گے، 3 آیت سے 4 آیت۔ کیا تم نہیں جانتے کہ ہم جتنوں نے مسیح یسوع میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا تو اس کی موت میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا؟ بس موت میں شامل ہونے کے بپتسمے کے وسیلہ سے ہم اس کے ساتھ دفن ہوئے، تاکہ جس طرح مسیح باپ کے جلال کے وسیلہ سے مردوں میں سے جلایا گیا، اسی طرح ہم بھی نئی زندگی میں چلیں۔ آمین، ہاللیلویا۔ تو نئی زندگی کیسے ملے گی؟ نئی زندگی میں کیسے چلیں گے؟ پہلے بپتسمے میں دفن ہونا پڑے گا، بپتسمے میں، اس کے بعد نئی زندگی ہے، ورنہ پرانی ہے۔ نئی زندگی کیسے ہے؟ کلام کہتا ہے کیا تم نہیں جانتے ہم جتنوں نے مسیح یسوع میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا تو مسیح کی موت میں شامل ہونے کا۔ یہ جو پانی کا بپتسمہ، جیسے میں پہلے بتا چکا ہوں، پانی کا بپتسمہ موت میں شامل ہونے کا بپتسمہ کیسے ہوا؟ جب آپ پانی میں جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ اپنی پرانی زندگی کو پانی میں دفن کرتے ہیں۔ تو جب آپ باہر آتے ہیں ڈبکی مار کے، تو اس کا مطلب ہے آپ کو مسیح میں نئی زندگی ملی ہے، جیسے مسیح جی اٹھا ہے آپ بھی جی اٹھے ہیں۔ آمین، ہاللیلویا۔ تو 4 آیت بتاتی ہے پس موت میں شامل ہونے کے بپتسمہ کے وسیلہ سے ہم اس کے ساتھ کیا ہوئے؟ دفن ہوئے، تاکہ جس طرح مسیح باپ کے جلال کے وسیلہ سے مردوں میں سے جلایا گیا، اسی طرح ہم بھی نئی زندگی میں چلیں۔ آمین۔ تو نئی زندگی کیسے آئے گی؟ جی، زندگی تبدیل کیسے ہوگی؟ جی، جب آپ مسیح کو شخصی نجات دہندہ قبول کریں گے، ایمان لائیں گے، نجات پائیں گے، توبہ کریں گے، پانی کا بپتسمہ لے کر اعلانیہ اقرار کریں گے کہ میں یسوع کو قبول کرتا ہوں، میں اپنی زندگی آج سے یسوع کو دے دیتا اور دے دیتی۔ جب آپ ایسا کریں گے تو پھر آپ دیکھیں خدا کس طرح سے آپ کی زندگی میں کام کرتا ہے۔ نئی زندگی ہمیشہ توبہ کرنے کے بعد شروع ہوتی ہے۔ نئی زندگی
میں نے پہلے بھی ایک بار بتایا تھا، جو ایک بار پیدا ہوا ہے وہ 2 بار مرے گا، لیکن جو 2 بار پیدا ہوا ہے وہ 1 بار مرے گا۔ یہ بات میں پہلے کر چکا ہوں ایک بار، کہ جو 1 بار پیدا ہوا ہے وہ 2 بار مرے گا، جو 2 بار پیدا ہوا ہے وہ 1 بار مرے گا۔ کسی کو یاد ہے؟ یس، ایک بار پیدا ہونے سے مراد یہ ہے کہ آپ صرف اور صرف آپ نے جسمانی پیدائش جو آپ اپنے ماں باپ سے پیدا ہوئے، لیکن جب آپ بڑے ہوتے ہیں روحانی پیدائش کب ہوتی ہے؟ جب آپ کو یسوع کے بارے میں پتہ چلتا ہے اور آپ یسوع کو جانتے ہیں، یسوع کو قبول کرتے، اپنا شخصی نجات دہندہ مان کر اس کے نام پر بپتسمہ لیتے ہیں، نجات کو حاصل کرتے ہیں، اس دن آپ نئے سرے سے پیدا ہوتے ہیں۔ آمین۔ ایک دوسری پیدائش، نئے سرے سے پیدا ہونا۔ اب اتنا ٹائم نہیں کرنا والا، میں آپ کو پڑھاتا یوحنا کی انجیل 3 باب میں نیکودیمس نے آ کر مسیح سے یہی کہا تھا، نئے سرے سے کیوں کر پیدا ہو سکتا ہے کوئی شخص؟ کیا وہ دوبارہ اپنی ماں کے باطن میں جا کر وہاں سے پیدا ہو کر آئے؟ مسیح نے کہا نہیں، جب تک کوئی پانی اور روح سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی کو دیکھ نہیں سکتا۔ پانی کا بپتسمہ اور پھر اس کے روح کا بپتسمہ یہ ضروری ہے۔ آمین۔ یہ بائبل مقدس کی تعلیم ہے۔ اس لیے اگر کسی نے نہیں لیا تو وہ دیر نہ کرے، ہو سکتا ہے کہ پھر موقع نہ ملے، ٹائم نہ ہو، کیونکہ کلام میں لکھا ہے تو کل کی بابت نہیں جانتا کل کیا ہوگا، یا میرے پال کی بابت تو نہیں جانتا اگلے پال میں کیا ہوگا۔ ہو سکتا ہے اگلا گھنٹہ تیرے لیے کوئی نہ سنی، اگلا دن اگلی شام تیرے لیے ہوگی نہ، اگلا بھی تیرے لیے ہوگی نہ۔ لوگ ڈیلے کرتے ہیں، لیکن کلام کہتا ہے اگر تم اس کی آواز سنو تو اپنے دلوں کو سخت نہ کرو۔ لوگ سخت ہو جاتے ہیں، کہتا نہیں میری زندگی میں تو بہت ساری ایسی غلطیاں ہیں، بتائیں ہیں میں کیسے لے سکتا ہوں؟ ابلیس کبھی نہیں چاہے گا کہ آپ بپتسمہ لیں۔ ابلیس پتہ ہے آپ کی کون سی چیز سے ڈرتا ہے؟ آپ کی کون سی چیز سے ڈرتا ہے ابلیس؟ سب سے زیادہ اس کو خوف کس چیز سے ہے؟ جی بہن کہتی ہے کلام سے، ابلیس آپ کی کون سی چیز سے ڈرتا ہے؟ کسی نے کہا دعا سے۔ ابلیس آپ کی کون سی چیز سے ڈرتا ہے؟ یہ بات آپ نے ساتھ لے کر جانی، کون سی چیز سے ڈرتا ہے؟ آپ کوئی کہتا ہے دعا سے، کوئی کہتا ہے کلام سے۔ یہ سٹیپ بعد میں ہے، دعا بھی بعد میں ہے، کلام بھی بعد میں ہے، سٹارٹنگ کا سٹیپ۔ اور یہ ابلیس کے لیے خطرناک ہے، اور وہ کبھی نہیں چاہتا کہ آپ نجات پائیں، اس لیے کہ جب آپ نجات پاتے ہیں تو اسے اس کے اختیار سے چھوٹ کے یسوع کے اختیار میں چلے جاتے ہیں۔ وہ آپ کی دعا کلام سے نہیں، یہ بعد میں ہے۔ سب سے پہلا سٹیپ ہی نجات کا ہے۔ جب آپ نجات پائیں گے تو آپ کی دعا میں اختیار آئے گا، جب آپ نجات پائیں گے تو کلام میں بھی اختیار آئے گا۔ جب آپ نے نجات ہی نہیں پائی تو کون سا کلام، کون سی دعائیں؟ ابلیس آپ کی نجات سے ڈرتا ہے، آدھے کو بندہ پلے کھینچ مارے جائے، اور نجات تو ڈرتا ہے، وہ کدی نہیں چاہتا بندہ نجات پائے۔ وہ بندے کو کہتا رہتا تیرے دیا بھی کام کیا، تو دیا بھی کرنا ہے، تو دیا بھی کرنا ہے، نہ کھا لے نہ نہیں، وہ آپ کو کبھی اس طرف آنے نہیں دے گا۔ اس کے بعد پھر آپ کی روحانی زندگی مضبوط ہوگی۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ ابلیس کس سے ڈرتا ہے؟ جی آپ کی نجات سے ڈرتا ہے، اور وہ پتا اگر یسوع نے پھولنا ایک باری تو ہو گیا، پھر میرے ہاتھوں گیا، پھر نہیں پڑھا جاتا۔ وہ یہی تو چاہتا نہیں ہے کہ آپ اس کے ہاتھ سے نکلیں، وہ آپ کو گھما کر رکھتا ہے کہ تمہیں بھی کرنا ہے، تمہیں بھی کرنا ہے، تیرے ادھر ہے بھی ہے، ہاں لینا نہیں، وہ سال ٹھہر جا، وہ سال تو ٹھہرا کے وہ جڑی آتے 50 چیزیں سال بعد 100 پا چڑھے گا، چل بھائی وہ آپ کو بھرتا رہے گا، کبھی نجات کی طرف نہیں آنے دے گا۔ آپ نجات پائیں، بپتسمہ لیں، پھر دیکھیں خداوند آپ کی زندگی میں کیا کام کرتا ہے۔ آمین، ہاللیلویا، ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم توبہ کریں،
بپتسمہ لیں، یسوع مسیح کو شخصی نجات دہندہ قبول کریں۔ خدا اس کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو برکت دے۔ آئیں اپنے قدموں پر کھڑے ہوں گے اور دعا کریں۔